بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں۔ آج جو ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ، کل جو پرویز الہی صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، اعتماد کا ووٹ دیا تھا اسمبلی سے، اسی کے تناظر میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ گورنر نے برضا و رغبت ہنسی خوشی اپنی نوٹیفیکیشن واپس لے لی ہے، حکومت نے چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی پٹیشن واپس لے لی ہے، اور پنجاب اسمبلی کے جو 186 ارکان ہیں، جس کے بارے میں نون لیگ کا خیال ہے کہ 190 بھی کہا جا سکتا تھا، 192 کہا جا سکتا تھا، اور جس میں کوئی اعتراض تھا انہوں نے اس کو منوان تسلیم بھی کر لیا کہ بالکل صحیح ہوا ہے۔ سیاست بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یعنی کہ پلک جھپکتے کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سب کو عمران خان صاحب کو پرویز الہی پہ اعتماد ہے، عمران خان صاحب کو پی ڈی ایم پہ اعتماد ہو گیا ہے، اور ان سب کو عمران خان صاحب پہ اعتماد ہو گیا، پرویز الہی کو پی ڈی ایم پہ اعتماد ہو گیا، اور سب کو اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ پہ سب کا اعتماد ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، ان سب پہ باتیں کریں گے، اور وہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے پھر ایک ہو گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ میں وہ بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں میرا خیال میں جن کو علیحدہ ہوئے کوئی تقریباً کم و بیش 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، یعنی کہ آفاق خان بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شاید واپس آ جائیں، ابھی تو نہیں ہے، لیکن آج کی تاریخ تک مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب اور سارے ناراض اراکین جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں۔ اور اس دوران پھر یہ بھی ہے کہ آیا جو کچھ ہوا ہے یہ آگے کیا نتائج مرتب کرے گا۔ کراچی کا الیکشن 2-3 دن تک الیکشن ہے، جس میں اس دفعہ میرا خیال میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑی ایک سٹرونگ جو ہے ایک کانٹینڈر ہے، فیوریٹ ہے اس الیکشن کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس جماعت اسلامی کو روکنے کے لیے کسی حد تک یہ سارے اتحاد ہے۔ ہو سکتا ہے تحریک انصاف بھی پیش نظر ہو، لیکن اصل جماعت اسلامی جو ہے وہ سٹرونگ کانٹینڈر ہے۔ کاش کیا یہ اچھا ہوتا کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف والے بھی آپس میں ایک اتحاد کر لیتے اور جماعت اسلامی کو وہ ایک گنجائش دے دیتے، لیکن جماعت اسلامی کے لیے پھر علیحدہ ایک وجہ نظر ہے کہ جی وہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ کچھ بھی کر لیں، جماعت اسلامی سب کو وہ کہتے ہیں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، شاید یہ وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ان کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ بہرحال شروع کرتے ہیں جناب، پہلے تو ایم کیو ایم کو نپٹا دیں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ انہونی بات ہے، یہ ناممکنات میں سے ایک چیز ہے کہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب سب نے اپنی پارٹیاں توڑ دی ہیں، اور سب جو ہے وہ ضم ہو گئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں۔ ظاہر ہے اس کا تعلق اب الطاف حسین سے واجبی بھی نہیں رہا۔ الطاف حسین جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن میں پتہ نہیں وہ کس ترنگ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو زندگی میں ہی ان کو بتا دیا ہے کہ ان کو ذلت خواری اور رسوائی کا بینچ مارک بنا کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا شگون ہے، کیونکہ جب جتنا آپس میں لڑتے رہیں گے تو اسی طریقے سے سر پھٹول ہوتی ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ اب ایم کیو ایم جو ہے بہت کچھ سیکھے، امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک انتہائی میچور، خصوصاً مصطفیٰ کمال سے 100 اختلافات کے باوجود ان کی سیاست نے بڑا امپریس کیا، کم از کم ان کے جو قول ہیں وہ تو کمال کے ہیں، وہ ایک بڑی ایک اسلامی سوچ رکھتے ہیں، گاڈ فیئرنگ قسم کے انسان ہیں، ان کے اندر ایک خاص چیز ہے، اور میں ان کی سیاسی سوچ سے بہت ہی متاثر ہوں۔ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ایک چھوٹی سی علاقائی سی پارٹی کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ قومی سوچ کے لوگ ہیں، یہ بڑی قومی سطح کی پارٹی، اللہ کرے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ باقی لوگوں کو ساتھ میں لائے اور اس کے اوپر سے مہاجر کا دھبا ہٹائے، اس کا لیٹن اسپرٹ میں اس کو قومی متحدہ موومنٹ چلایا جائے۔ اس کے لوگوں کے اندر بہت ہی سوچ سمجھ ہے، تدبر ہے، فہم ہے، فراست ہے، اور یہ لوگ پاکستان بنانے والے تھے، اور یہ اب پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکیں گے۔ تو میری دلی دعا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ پورے پاکستان میں پھیل جائے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ یہ ضرور ہے ایک بات، ہاں میں تھوڑی سی اس میں لگانا بھول گیا تھا کہ وہاں پہ اب ایک جو ایم کیو ایم کے لیے شاید یہ تنگ آمد بجنگ آمد وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ سکوپ نہیں ہے۔ اب یہ سکوپ کیوں نہیں ہے؟
میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے ان کا اسکوپ گھٹا ہے. تحریک انصاف تو خیر اس نے اپنی جگہ بنائی ہے کراچی میں، لیکن ساتھ اس نے تھوڑی سی اپنی ساکھ اس کی متاثر بھی ہے حکومت میں رہنے کی وجہ سے. جو اہم واقعہ وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ریسرجنس اپسرج، جماعت اسلامی جو کہ کراچی کے اندر ایک مستحکم اور بڑی مضبوط جماعت ہوا کرتی تھی پاکستان بننے کے بعد سے شروع ہی سے ہی، اور سب سے زیادہ طاقتور یا سب سے زیادہ عوامی سطح پر پذیرائی جماعت اسلامی کو کراچی میں ہی حاصل تھی. کراچی کے جو میئر تھے میرے خیال میں 2002 کے الیکشن میں بنے تھے، 2001 کے الیکشن میں نعمت اللہ خان، ان کا وہ ایک بینچ مارک ہے کراچی میں میئرز کی دنیا میں کہ جیسے انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا. اس سے پہلے عبدالستار افغانی صاحب بھی برے میئر نہیں تھے، لیکن نعمت اللہ خان تو انہوں نے وہ ایک خاص معیار قائم کر کے گئے تھے. تو اللہ کرے کہ ایم کیو ایم جو ہے ان ساری چیزوں میں ان کا اکٹھا ہونا کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو، بلکہ ایک اچھا اضافہ ہو، اور ایک پاکستان کی سیاست میں اچھا اضافہ ہو کہ جہاں پہ ان کا کم از کم آپس کا اتفاق جو ہے، آپس کی ایک سر پھٹول تو ختم ہو جائے گی. اب رہے گی بات کہ جو آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس فیصلے میں سب اچھے کی رپورٹ ہے. میں نے پہلے اس کا تھوڑا سرسی ذکر کیا ہے. اب پرویز الہی صاحب جو ہیں چاہیں تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اس فیصلے کے اوپر مسلم نون کے اوپر بھی کے چہرے پہ بھی اطمینان ہے، چودھری پرویز الہی کے چہرے پہ بھی اطمینان ہے، اور تحریک انصاف کے جو پنجاب کے لیڈرز ہیں ان کے چہرے پہ اطمینان ہے. ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید اسمبلی تحلیل نہ ہوں. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہیں تو ایک ہی بندے کی کامیابی ہے، اس کا نام ہے عمران خان، کیونکہ وہ واحد آدمی ہے جو اسمبلی تحلیل کرنا چاہتا ہے، وگرنہ اور کوئی اس میں ایسا بندہ نہیں ہے جو اسمبلی تحلیل کرنا چاہے. لیکن عمران خان صاحب کی سیاست میں سمجھ نہیں آتی. وہ ایک بات ہے کہ چونکہ منہ سے نکل گئی کہہ دی تو کہہ دی، وگرنہ اور میں کہتا ہوں چلو کر لے. یہ بھی چونکہ اس کو ایک سیاسی طور پہ عملاً ان کو کیا ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کے اندر 80% حصے پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں، اور 85% جو ہے لا اینڈ آرڈر سے لے کے اور سارے جو صوبائی محکمے جو ہیں وہ مؤثر ہے. کشمیر میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جی پی میں ان کی حکومت ہے، اور پھر اپوزیشن کی پارٹی بھی ہے. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے حصے پہ عملاً حکمران ہے. تو کوئی احمق ہی ہوگا، اور عمران خان صاحب چونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی حماقتیں کر جائیں کہ وہ اپنی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے جو ہے دوبارہ ڈٹ جائیں. فواد چودھری صاحب نے بھی ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے. فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں الیکشنوں کے اوپر. مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں 3-4 بجے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فروری مارچ میں تحریک انصاف دوبارہ اسمبلی میں واپس آ جائے گی. اچھا، عمران خان صاحب کو کیوں تحلیل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ جو انہوں نے لانگ مارچ نکالے، جو انہوں نے جنرل عاصم منیر کے خلاف 26 نومبر کو لانگ مارچ کیا، یا اس سے پہلے لانگ مارچ کیا، ان کو اپنی ذاتی نااہلی کا جو ہے وہ یقین ہے. تحریک انصاف کے اندر جتنے لوگ ایسے ایکٹیو ہوئے ہیں، شامل قریشی ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، مونس الہی، پرویز الہی، یہ سارے اپنی سپیس ڈھونڈ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو یہی باور کرایا جائے گا کہ حضور اپنی حکومت رہنے دیں اور اس سے مقابلہ کریں. اگر آپ کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا، نہ آپ الیکشن کمپین چلا سکیں گے، انہوں نے آپ کو ہروا بھی دینا پنجاب میں، نہ آپ ادھر کے رہیں گے، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم. اب یہ صورتحال میں اب عجیب و غریب ہے کہ کوئی لگتا ہی ہے کہ عدالت بھی آن بورڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے، آج کے فیصلے میں سیاسی جماعتیں بھی آن بورڈ ہیں، گورنر صاحب نے بھی ہنسی خوشی نوٹیفیکیشن واپس لے لی ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس کے بارے میں تجزیہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ پتہ نہیں یہ ابھی بھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ 100% غلط بھی ثابت ہو جائے اور ایسے کچھ نتیجے نکل آئے. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، کیا عمران خان صاحب نے اپنے ناراض ایم پی ایس کا سودا تو نہیں لگا دیا؟ وہ میں پچھلی ایک ویڈیو ہے عمران خان سے آڈیو، آپ بھی سن لیں. میں ذرا اس آڈیو کے اندر سے چیزیں کچھ دہرا دیتا ہوں جس کے اندر آڈیو کے اندر بڑی دلچسپ باتیں کی. آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں
جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہیں 5 خریدوں. میسج دے دیا ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. اب یہ وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بقول عمران خان صاحب کے سندھ کے اندر, سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی ہوئی تھی, اور اسی وقت کی ایک آڈیو آ گئی. تو اس میں اور تو کئی بہت ساری باتیں ہیں جو بھی آپ دیکھ لیں گے کہ میں کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 MNA میں خرید رہا ہوں, میرے پاس 5 ہیں. وہ جو 5 ہیں بڑے اہم ہیں, یعنی کہ جو میں نے 5 خرید رکھے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں وہ کون ہوگا, ظاہر ہے ہو سکتا ہے ریاض ملک صاحب, وہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا بیوپاری ہوگا نا, جو جگہ بہت پیسے ہوں گے, 40-50 کروڑ روپے فی MNA ہوگا. اچھا, یہ جو ہے نا طارق جمیل صاحب بھی رونا شروع ہو گئے تھے, بڑا قوم پہ جو عذاب آنے والا ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو یہ آڈیو آ گئی جو کہ عمران خان صاحب نے آج تک چیلنج نہیں کیا ان کو, بلکہ اس کے اوپر بتایا کہ یہ ہماری ہیں. وہ جو 5 بڑے اہم ہیں, اس کو کہ اگر وہ ہمیں 5 MNA اور لے دیں اور 10 ہو جائیں گے تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. اس وقت قوم الارمڈ ہے. لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی جیت جائیں, یعنی کہ قوم جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے اس وقت, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں. عمران خان صاحب جو مرضی کریں, یعنی کہ ان کا خرید و فروخت بھی قوم پسند فرما رہی ہے. عمران خان صاحب جو کام کریں قوم پسند فرما رہی ہے, قوم الارمڈ ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ہم جیت جائیں. جو اپوزیشن کی تحریک, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن ہے, جو تحریک ہے, وہ ناکام بنا دے. قوم چاہ رہی ہے ساری, بھائی قوم بڑی کمال کی ہے. آپ غلط کام کریں تو بھی قوم آپ کے ساتھ آئے گا, اچھے کام کریں بھی تو قوم آپ کے ساتھ ہے. قوم بڑی کمال کی ہے. اچھا, تو اس میں کوئی فکر نہ کریں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک. کوئی بھی حربہ ہو, ایک MNA بھی ہے, کوئی اگر توڑ لاتا ہے تو توڑ دیتا ہے, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. تو عمران خان صاحب کہیں یہ جو 10-12 MP آپ کو ناراض تھے, یہی حربہ تو استعمال نہیں ہوا جو پرائم منسٹر وزیر اعظم ہاؤس میں آپ اپنے لیے 5 MNA آپ خود خرید چکے تھے. 5 MNA کسی کو کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو خرید دیں تو 10 کے ساتھ گیم, اور یہی واقعی 10 کے ساتھ ہی گیم ہوئی تھی, کیونکہ بمشکل وہ 10 کے ساتھ بھی نہیں, 2-3 کے ساتھ ہی گیم ہو گئی تھی, کیونکہ بمشکل وہ 2 یا 3 MNA جو ہے وہ ان کے زیادہ تھے. پتہ یہ 174 یا 175 کے اوپر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. عجیب و غریب صورتحال ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ناراض MPs کو قسم قرآن دی ہے, پیسہ دیا ہے, انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. کیا کچھ ہوا ہے آج کی تاریخ تک؟ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں, اور ان کو پھر سمجھایا بجھایا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ چڑھ جا بیٹا سولی, رام بھلی کرے گا, یعنی کہ نااہل بھی ہو جاؤ اور سیاست سے باہر بھی ہو جاؤ, آپ کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے گا. باقی مسلم نون کی سیاست کہ اگر کوئی خرابی ہے, کمی ہے, کجی ہے, کوئی سکم ہے, تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. وہ ان کی اپنی لیڈرشپ سے ہے کہ واحد پارٹی ہے جس کا کوئی لیڈر بھی پاکستان میں نہیں ہے. لے دے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, لیکن وہ بھی بیچارے کشکول لے کے ملکوں پھر رہے ہیں. دے جا سخی رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا. اللہ کرے کہ ان کے کشکول میں بہت کچھ پڑ جائے تاکہ پاکستان کا کام بن جائے. اور رہا باقی عمران خان صاحب کی سیاست, تو ہر مہینے آپ کو نئی سے نئی خبریں آئیں گی اور بہت تبدیلی آئے گی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب جس طریقے سے جانبدار بن کے انہوں نے عمران خان کا فریت وہ ایجاد کیا یا تراشا یا فرینکسٹائن بنایا ہے, آیا وہ اسٹیبلشمنٹ اسی طریقے سے جانبداری کر کے اس کو ختم بھی کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. وما علینا الا البلاغ.